آج شب برات کی رات اور جمعہ ساتھ آ چکا ہے، ایسا برسوں بعد ہوتا ہے۔ آج غوث پاک کی یہ تسبیح ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لینا، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لینا، 50 کروڑ اللہ دے گا انشاءاللہ۔ ایسا وظیفہ دے کر جاؤں گا کہ انشاءاللہ عمل کے پڑھتے ہی جہاں نظر ڈالو گے وہاں پیسہ ہی پیسہ ہوگا۔ آج اگر گھر خالی، دکان خالی ہے، مکان خالی ہے، تو آج استغفر اللہ یا سلامو کا وظیفہ شب برات اور اس عظیم جمعے میں 15 شعبان کی اس عظیم رات کو، اس عظیم جمعے کی رات کو ساتھیوں بھائی بہنوں ہاتھوں کی انگلیوں پر یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لینا۔ انشاءاللہ آج تمہاری غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا۔ اس عمل کے پڑھنے کے بعد تمہیں کسی اور وظیفے کی ضرورت نہ پڑے گی۔ اس عمل کے پڑھنے کے بعد تمہیں در در کی ٹھوکروں کی ضرورت نہ پڑے گی۔ وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا اس عمل کو پڑھتے ہی اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی ایسا عمل بتایا ہے کہ جسے پڑھتے ہی ہمارے گھر سے، ہماری زندگی سے غربت اور غریبی کا خاتمہ ہو گیا۔ یہ عمل فوری طور پر اثر کر جاتا ہے، یعنی کہ اس عمل کے پڑھتے ہی حالات بدل جاتے ہیں۔ اس عمل کے پڑھتے ہی بڑی سے بڑی حاجت، بڑی سے بڑی مراد اللہ پاک کے حکم سے فوری طور پر پوری ہو جاتی ہے۔ یہ عمل اپنے پڑھنے والوں کو مایوس نہیں کرتا، یہ دکھی دلوں کا سہارا ہے۔ یہ غربت اور غریبی کو مٹانے والا بے حد وظیفہ پیارا ہے۔ اس عمل کو ساتھیوں بھائی بہنوں اگر آج تم نے نہ پڑھا تو آج آپ کی قسمت پر رونے کا دل کرتا ہے، کیونکہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ ایسا وظیفہ ہے کہ جس نے ساری زندگی وظائف پڑھ لی، تسبیحات پڑھ لی، عبادات کر لی، لیکن کسی عمل سے، کسی وظیفے سے اگر اس کی حاجتیں، مرادیں پوری نہ ہوتی ہوں تو شب برات کی رات یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھتے ہی اپنی حاجتوں، مرادوں کو پورا کروا لینا۔ یہ عمل ہر طرح کی مشکل میں، ہر طرح کی پریشانی میں اللہ پاک کے حکم سے فوری طور پر اثر کر جاتا ہے۔ آج اگر ساتھیوں بھائیو بہنوں پوری دنیا نے، پورے زمانے نے اگر تمہیں تنہا چھوڑ دیا ہے تو ہمت نہ ہارنا، حوصلہ بالکل نہ ہارنا۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین، بھروسہ کرتے ہوئے یہ چھوٹا سا وظیفہ میرے بتلائے ہوئے طریقے پر پڑھ لینا، انشاءاللہ ہر حاجت، ہر مراد پوری ہوگی۔ وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا آج اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ یہ عمل غربت اور غریبی کا دشمن ہے۔ عمل کس طریقے سے، کس ترتیب سے کرنا ہے، دوستو بھائیو بہنوں ایک ایک نقطہ، ایک ایک لفظ بچوں کی طرح سمجھاؤں گا، بس آپ نے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے۔ 15 شعبان کے دن کا یہ ایسا عمل ہے کہ رہتی دنیا تک شاید آپ کو ایسا عمل نہ مل سکے۔ ساتھیوں بھائی بہنوں آج جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جائے گا، اس گھر کا بچہ دولت مند بن جائے گا۔ یقین نہیں آتا تو بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو بھائیو بہنوں یہ بڑا ہی معجزاتی عمل ہے۔ آج آپ کے پاس 15 شعبان شب برات، پوری رات جمعرات کا دن، ساتھیوں بھائیو بہنوں یہ خاص وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ یہ وظیفہ آپ کی زندگی کی تمام مشکلات کو اور تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا اور آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دے گا۔ یہ وظیفہ رزق میں برکت کے لیے بہت ہی مجرب ہے۔ جس بھی مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو پڑھیں گے، آپ کا مقصد اللہ کے فضل و کرم سے پورا ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے کئی طرح سے رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھولے ہیں۔ حدیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ بظاہر چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑے بڑے ثوابوں کی بشارت دی گئی ہیں۔ اس طرح ایسے اعمال بھی ارشاد فرمائے ہیں کہ جن کا ثواب تو ہی ہے، ساتھ میں رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی بھی ملتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو دولت ملے گی، یعنی کہ اللہ پاک آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دیں گے کہ آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی، ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ اس وظیفے کے کمالات دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ غیب سے دولت والے ہاتھ آپ کے پاس آ جائیں گے انشاءاللہ۔ آج دنیا کے تمام کاموں کو چھوڑ کر یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ جس ترتیب سے یہ عمل بتاؤں گا آپ نے بالکل اسی ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اپنی آنے والی نسلوں کو اگر بٹھا کر کھلانا چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ کروڑوں روپے کی برسات ہو جائے، ہر طرف پیسہ ہی پیسہ ہو جائے، آپ گنتے گنتے تھک جاؤ لیکن پیسہ ختم نہ ہو، تو آج اس عظیم 15 شعبان ساتھیوں بھائی بہنوں جمعے کے دن یہ وظیفہ بتائے ہوئے طریقے سے پڑھنا پڑے گا، کیونکہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں پیسہ ہر انسان کی ضرورت ہے۔ پیسہ نہ ہو تو زندگی میں سکون نہیں ہوتا، بندہ ہر وقت پریشانیوں میں رہتا ہے کہ اخراجات کیسے اور کس طرح پورے ہوں گے۔ آج ایک وظیفہ آپ لازمی پڑھیے گا، بے حد چھوٹا اور آسان سا وظیفہ ہے۔ اللہ پاک جب کرم کرتا ہے تو انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور معجزہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔
بس ہمیں ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اس وظیفے کو کرنے سے آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی، ہر مشکل ختم ہو جائے گی۔ دوستو، جب تک آزماؤ گے نہیں فائدہ نہیں ہوگا، میری باتوں کا کوئی یقین نہیں کرے گا، اور وہ بندہ ہی فائدے میں رہے گا جو ویڈیو کو دیکھ کر یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دے گا اور اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھے گا۔ اس کو مایوسی نہیں ہوگی، اس کی خالی جیب نہیں رہے گی، اس کے کاروبار میں برکتیں ختم نہیں ہوں گی۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئے ناظرین، آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اگر میرے اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے کہ آج 15 شعبان جمعے کے دن پورا دن پوری رات آپ کے پاس شب برات کی موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں۔ بہتر ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت برکت سب سے زیادہ ہے۔ درود ابراہیمی ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وآل آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں۔ آپ گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں۔ بینک میں آپ کوئی بڑی رقم چاہتے ہیں، دنیا جہاں کی ہر حاجت وہ مانگ لیں۔ اپنی بیٹی یا بیٹے کا کہیں اچھی جگہ رشتہ کرنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ آپ کی اولاد نافرمان ہے، آپ اسے تابع کرنا چاہتے ہیں نافرمان شوہر سے، آپ کے لیے اس کے لیے پڑھ لیں۔ یا آپ اس طرح کریں کہ اکٹھی ساری حاجات کی نیت کریں، الغرض آپ کا جو بھی مقصد ہے اس کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ تسمیہ پڑھ لیا، سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، یہ وظیفہ قرآن پاک کی ایک آیت کا وظیفہ ہے۔ اس آیت کو آپ نے اپنی زندگی میں کئی دفعہ پڑھا ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں دنیا بھر کی دولت آپ کے قدموں میں آ جائے، آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں وہ سونا ہو جائے، آپ کی ہر حاجت غیب سے پوری ہو جائے، تو آج حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھ کر دیکھیں۔ آپ کی وہ حاجتیں، وہ مقاصد جو کئی سالوں سے پورے ہونے کا نام نہیں لے رہے، آپ نے در در کی ٹھوکریں کھا لی، لوگوں کے تانے سن لیے، نوکری کے لیے سفارشیں بھی کروا لی، پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ جاتے ہوئے ساتھیوں، بھائی بہنوں، جہاں جاتے ہو وہاں دھکے کھاتے ہو، آپ ایسی زندگی سے تنگ آ چکے ہیں، جینے کی امید تک چھوڑ دی ہے، تو ان سارے مسائل کا حل حسبنا اللہ و نعم الوکیل میں موجود ہے۔ آج یہ آیت ایک بار پڑھ کر اپنے سارے مسائل کا حل کروا لو۔ اب آپ نے اس آیت کو ساتھیوں، بھائی بہنوں، دل سے یقین سے اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ یہ نہ ہو ساتھیوں، بھائی بہنوں، شب برات کی اس عظیم رات کو آپ لوگوں کو غفلت میں، لاپرواہی میں اس عمل کو پڑھ لیں، اور اس عمل کو ساتھیوں، بھائی بہنوں، اگر غفلت میں پڑھ لیا تو یہ موقع پھر دوبارہ نہ ملے گا، اور یہ موقع اللہ والے فرماتے ہیں سال بعد ایک ساتھ، یعنی کہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا ایسا بتلایا ہوا وہ عمل ہے کہ جسے پڑھتے ہی پرانی سے پرانی غربت منٹوں سیکنڈوں میں ختم ہو جاتی ہے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شب برات اور جمعہ اگر ایک ساتھ آ جائے، اور اس جمعے کو جب شب برات بھی ہو، کوئی بندہ اس وظیفے کو پڑھ لیتا ہے، یہ موقع کہتے ہیں برسوں بعد ملتا ہے، یہ موقع بار بار نہیں ملتا، یہ صدیوں بعد ایسا موقع ملتا ہے، اور جس نے اس موقع سے فائدہ اٹھا لیا، جس نے اس موقع کو غنیمت جان کر اپنی حاجتوں مرادوں کو پورا کر لیا، وہ پورا سال انشاءاللہ خوشیوں میں کھیلتا ہوا، جھومتا ہوا گزارے گا۔ تو آپ غوث پاک کے چاہنے والوں، آپ نے اس عمل کو آج ہر حال میں پڑھنا ہے، اپنی تمام حاجتوں مرادوں کو پورا کرتے ہوئے۔ ساتھیو، بھائی بہنوں، اگر چاہتے ہو کہ دنیا کی تمام حاجتیں مرادیں اس عمل کے پڑھتے ہی پوری ہو جائیں، آپ کی ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے، ایک ایسی زندگی جس میں نہ غربت ہو، نہ غریبی ہو، نہ پریشانی ہو، نہ مشکل ہو، ساری دنیا کی دولت تمہارے قدموں میں ہو، تو اس عمل کو ہر حال میں پڑھ لینا،
تو دوستو بزرگوں بھائی بہنوں، آپ نے اس مجرب ترین عمل میں درود شریف پڑھتے ہی حاجت و مرادوں کی نیت کرتے ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے ہی پڑھ لیں تو پہلا پاورفل وظیفہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ شعبان کے مہینے کو بہت سے لوگ لاپرواہی میں گزار گئے، جس طرح ربیع الاول کو، ربیع الثانی، حتیٰ کہ رجب کے مہینے کو بھی ہم لوگوں نے لاپرواہی میں گزارا، اور جو لاپرواہی کرتے ہیں وہ ہمیشہ پچھتاتے ہیں کہ کاش ہم ان خاص قبولیت کی گھڑیوں کی قدر کر لی ہوتی تو آج ہمیں بھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے نہ پڑتے۔ جو قدر کرتا ہے، جو ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں رب کریم سے مانگ لیتا ہے، وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج ماہ شعبان کی 15 تاریخ جمعے کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ہی مل جائے گا۔ آپ نے جب 11 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ وہ صفاتی نام یا رزاقو ہے۔ یا رزاقو کا مطلب ہے اے رزق دینے والی ذات۔ جب آپ رجب کے مہینے میں یا رزاقو پڑھ کر رب کریم سے مانگیں گے اس عظیم رات، اس عظیم جمعے کے دن، غوث پاک کی تسبیح کا یہ سیکنڈ نمبر والا وظیفہ، تو اللہ اپنے نام یا رزاق کے طفیل رزق کے 300 دروازے کھول دے گا۔ اللہ خالی جھولی کو بھر دے گا، تنگ دستیاں ختم کرے گا۔ اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے آپ نے کبھی سوچا نہیں ہوگا۔ یہ سب یا رزاق پڑھنے کے طفیل ہوگا۔ آپ نے یا رزاقو کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ، دھیان، خلوص اور نیت سے پڑھیے گا۔ یا رزاقو 1 بار ہو گیا، یا رزاقو 2 بار ہو گیا، یا رزاقو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے یا رزاقو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جس کے ہاتھ یہ اسم اعظم لگ جاتا ہے اس کو مانگنا نہیں پڑتا، اس کو بن مانگے مل جاتا ہے، اس کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھتا ہے، اس کے گھر کے حالات بہتر ہو جاتے ہیں، اس کی مشکلات پریشانیوں کا غیب سے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ صرف 11 بار یا رزاقو کو دوسرے نمبر پر پڑھتے ساتھ یا فوری طور پر آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، اس عمل کا ایک ایک وظیفہ دنیا کی تمام تسبیحات پر بھاری ہے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شب برات اگر جمعے کو پڑ جائے اور بندہ اس عمل کو پڑھ لے تو رب کا لاڈلا بن جاتا ہے، اور ایسا لاڈلا بنتا ہے کہ پوری دنیا کی اگر مجال ہے کوئی رب کے لاڈلے کو، کوئی قرضدار پورا سال پوری زندگی اس کے گھر میں آ جائے، مجال ہے کوئی دشمنی کر کے چلا جائے، مجال ہے کوئی اس پر ظلم کر کے چلا جائے، غوث پاک فرماتے اس عمل کو وہ لوگ بھی پڑھ لیں، وہ میری بہنیں بھی پڑھ لیں جن کے شوہر ظالم ہے، ساس ظالم ہے، جو سسرال میں میری بہنیں گھٹ گھٹ کر زندگی جی رہی ہیں، وہ تمام لوگ آج شب برات کی اس عظیم رات میں دنیا جہاں کی اس عظیم رات کو، کاموں کو چھوڑ کر اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ کے اس عمل کو لازمی پڑھ لیجئے گا۔ انشاءاللہ ہر حاجت، ہر مراد پوری ہو جائے گی۔ وہ ذاہب پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا آج اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ یہ عمل آپ کی ہر مشکل کو، ہر پریشانی کو فوری طور پر دور کر دے گا۔ یہ عمل آپ کی ہر حاجت، ہر مراد کو پورا کر دے گا انشاءاللہ۔ رب کریم نے چاہا تو یہ خالی جھولیاں، خالی الماریاں فوری طور پر بھر جائیں گی۔ اب آپ نے ساتھیوں، دوستوں، بھائیوں، بہنوں، اب جو وظیفہ اس عمل کا خاص عمل ہے، آپ نے تیسرے نمبر پر قرآن پاک کی ایک سورت پڑھنی ہے۔ یہ ایک ایسی سورت ہے جسے دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے، جسے کامیابی کا راز کہا جاتا ہے، اور آج کی یہ سورت بہت خاص ہے۔ توجہ کیجئے گا، یہ کون سی سورت ہے جو رب کو اتنی پسند ہے کہ اسے پڑھنے والا رب کا لاڈلا بن جاتا ہے؟ اور رب کا لاڈلا کون نہیں بننا چاہتا؟ ایک بچہ اپنی ماں کا لاڈلا ہو تو ماں اپنا تن من دھن سب کچھ بیچ کر اس کی ہر خواہش کو پورا کرتی ہے۔ اور جب کوئی بندہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے، جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، تو پھر نسلیں آباد ہو جاتی ہیں، رزق و دولت کا سیلاب آ جاتا ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ یہ اللہ کی لاڈلی سورت ہے، یہ اللہ کے قریب ہونے کا راز بھی ہے، اور یہ سینے کا راز آج آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ دن، یہ راتیں اتنی خاص ہیں کہ اگر آپ اس پورے دن میں کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ لو، پھر آپ کی ہر منزل آسان ہو جاتی ہے، آپ کے تمام مقاصد، آپ کو کامیابی ان میں ملتی ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔
آپ نے سورہ کوثر کو صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ صرف 33 بار سورہ کوثر پڑھنے سے 7 آسمان و زمینوں کا رزق آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ وہ مقاصد جو کئی سالوں سے پورے ہونے کا نام نہیں لے رہے، آج سورہ کوثر پڑھتے ہی فرشتے زمین پر آ جائیں گے، آپ کی ہر حاجت غیب سے پوری ہو جائے گی۔ جب آپ 33 بار سورہ کوثر پڑھ لیں تو اب آپ نے ساتھیوں بھائی بہنوں اس عمل کا چوتھا وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے۔ اس عمل کا ایک ایک وظیفہ تمام تسبیحات، دنیا کے تمام تسبیحات وظائف پر بھاری ہیں۔ اور اگر آپ لوگ شب برات کی اس عظیم رات میں اور جمعے والے دن اس عمل کو چاہے شب برات کی پوری رات میں کر لیں، چاہے اگلا دن جمعے کا ہے 15 شعبان کا، 15 شعبان کی رات میں کرے، دن میں کرے، لیکن ایسے وقت میں کریے گا جب آپ لوگ پوری طرح فارغ ہوں، فری ہوں، غفلت میں، لاپرواہی میں، بے دلی سے، بے ترتیبی سے خدا را اس عمل کو نہ پڑھیے گا، کیونکہ اس عمل کو جتنا دل سے یقین سے اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیں گے، انشاءاللہ اتنی ہی جلدی آپ کے کامیابی آپ کے قدم چومے گی انشاءاللہ۔ اب آپ جیسے ہی سورہ کوثر پڑھ لیں 33 بار اس عظیم عمل کے اندر، تو آپ نے فوری طور پر استغفر اللہ کا وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیجئے گا اور دل ہی دل میں اپنی حاجتوں و مرادوں کے لیے رب کریم سے مانگتے ہوئے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ استغفر اللہ کا مطلب ہے میں اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں۔ یہ ایک دعا ہے جو ہم اپنے گناہوں کی معافی کے لیے پڑھتے ہیں، اللہ کی رحمت اور مغفرت کو پانے کے لیے۔ دل کو چھو لینے والی بات اس میں ساتھی بھائی نے کہا جاتا ہے کہ اگر تمہیں لگے کہ تمہاری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، تمہارے کاموں میں برکت نہیں، تمہاری زندگی میں بے سکونی ہے، تو ایک کام آزما لو، استغفار کثرت سے پڑھا کرو، کیونکہ اللہ نے خود فرمایا ہے، اور اپنے بندے سے، اپنے رب سے بخشش مانگو، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا اور تمہیں مال و دولت سے نوازے گا اور تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ یعنی استغفار صرف گناہوں کی معافی ہی نہیں بلکہ تمہاری زندگی کے سارے مسائل کا حل ہے۔ بس آج اس عظیم رات میں، اس جمعے کے دن میں، رات میں کسی بھی وقت آپ نے اس عمل میں چوتھے نمبر پر استغفر اللہ کرتے ہوئے ساتھیوں بھائی بہنوں دل ہی دل میں رب کریم سے مانگتے ہوئے، آج اپنی تمام حاجتوں مرادوں کو دل میں رکھتے ہوئے، آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج رب کریم سے وہ کچھ مانگ لیجیے گا جو آپ کو لگتا ہو کہ یہ چیزیں مجھے کبھی مل ہی نہیں سکتی۔ اس عمل کا چوتھے نمبر والا وظیفہ ساتھیوں بھائی بہنوں، اس عمل کو بتلانے سمجھانے میں چند سیکنڈ چند منٹ کا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن یقین کیجئے گا اس عمل کو جب آپ لوگ شب برات کی اس عظیم رات میں، 15 شعبان کی رات میں، یا پھر جمعے کے دن کل 15 شعبان کے دن میں یا رات میں کسی بھی وقت اس عمل کو پڑھیں گے، یقین کیجئے گا اس عمل کو پڑھنے میں صرف آپ کا 1 سے 1.5-2 منٹ کا وقت لگنا ہے۔ آپ سمجھ لیں آپ 5 منٹ نکال کے بیٹھ جائیں، لیکن اس عمل کو آپ نے ہر حال میں پڑھنا ہے، کیونکہ ایسا عمل، ایسا موقع آپ کو پھر شاید نہ ملے۔ ایسا عمل ساتھیوں بھائی بہنوں جسے پڑھتے ہی آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے، ہر مراد پوری ہو جائے، گھر سے غربت اور غریبی کا فوری طور پر خاتمہ ہو جائے۔ وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا اس عمل کو پڑھتے ہی اللہ کا شکر ادا کر جائے کہ واقعی کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ یہ عمل ہر طرح کی مشکل کو، ہر طرح کی پریشانی کو فوری طور پر دور کر دیتا ہے۔ اس عمل کو پڑھتے ہی ساتھیوں بھائی بہنوں منٹوں اور سیکنڈوں میں گھر سے، زندگی سے، غربت اور غریبی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا اس عمل کو پڑھتے ہی اللہ کا شکر ادا کر جاتا ہے کہ واقعی کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ آپ نے دوستوں، بزرگوں، بھائی بہنوں اس عمل میں استغفر اللہ کا وظیفہ صرف اور صرف 21 بار پڑھ لینا ہے۔ 21 ٹائم جب استغفر اللہ کا وظیفہ پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے چھوٹا سا وظیفہ جو آپ کی اسکرین پر آپ کو دکھ رہا ہے، یا سلاموں کا تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیجئے گا اور دل ہی دل میں اس عمل کے آخر میں یا سلامو، یا سلامو، یا سلامو پڑھتے جائیے گا۔ یا سلامو دوستو، بھائی بہنوں، یا سلام کا مطلب ہے اے سلامتی عطا کرنے والے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک ہے جس کا مطلب ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جو ہر نقص اور عیب سے پاک ہے، جو سلامتی دینے والا ہے اور جو اپنے بندوں کو امن، سکون اور حفاظت عطا کرتا ہے۔ اگر تمہارے دل میں بے سکونی ہے، اگر تمہاری زندگی میں خوف ہے، بے چینی ہے، یا کسی بھی قسم کا دباؤ ہو، تو یا سلاموں کو کثرت سے پڑھنا شروع کر دو۔ یہ تمہارے دل کو سکون دے گا، تمہاری زندگی میں امن لے آئے گا اور تمہیں ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ کرے گا۔ جو سچے دل سے ساتھیوں بھائی بہنوں آج اس عمل میں یا سلاموں کو شامل کرے گا تو اس عمل کی طاقت 1000 گنا بڑھ جائے گی، اس عمل کے فائدے 1000 گنا بڑھ جائیں گے۔ وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا آج اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا تھا۔
تو دوستو بزرگوں بھائی بہنوں، آج آپ نے اس مجرب ترین عمل کا آخری وظیفہ یا سلاموں کا عمل میں شامل کرنا ہے، اور یا سلاموں کو آپ نے پورے 111 بار پڑھنا ہے۔ جب 111 بار 111 ٹائم یا سلاموں کا وظیفہ پڑھ لیں تو آخر میں درود شریف لازمی پڑھیے گا، اور اللہ پاک سے روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، خوب ساری دعاؤں کو مانگتے ہوئے عمل کو کمپلیٹ کیجیے گا۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک و بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کی غلطی کوتاہی، کوئی کمی پیشی ہوئی ہو تو رب کریم اپنی شان کریمی کے صدقے معاف فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ خوش رکھے، آباد رکھے، اللہ حافظ۔